دنیا کی انسانیت بحر نوم میں مستغرق اور یہ عاشقان رسول کھلے میدان میں عشق نبی کی نسبت پر بیداری سے تھکان سے فائٹ لیتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں نے سارے گزشتہ بھی کہا تھا کہ جہاں مجمع میں انتشار ہوتا ہے وہاں میری زبان نہیں چلتی، لیکن سکون ہے، سناٹا ہے۔ مزید بڑا عظیم شخصیات کی توجہ ہے، اس لیے مجھے کچھ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں 5-10 منٹ آپ سے خطاب کروں گا، توجہ یہاں رہے۔ یہ 360 جوڑ کا جو مشین ہے جس کو حضرت انسان کہا جاتا ہے، 360 جوڑ میں دل کو سید الاعضاء بنایا ہے، جس کو میں اپنی اصطلاح میں کہتا ہوں یہ صدر ہے، یہ پرمکھ ہے، اور دماغ کو بنایا اپ پرمکھ، نائب صدر بنایا، اور دونوں کے دفاتر کے بیچ میں 3 آفیسیں رکھی ہیں، زبان، آنکھ اور کان، تاکہ یہاں سے بھی نگرانی ہو سکے، یہاں سے بھی نگرانی ہو سکے۔ اگر دل کی سوچ صحیح ہے، دل کا فیصلہ صحیح ہے، دماغ کی سوچ صحیح ہے، آنکھ صحیح چلے گی، زبان صحیح چلے گی، کان صحیح سنیں گے۔ یہ عجیب و غریب اللہ نے جو ڈھانچہ بنایا ہے انسان کا، عجیب و غریب اس میں حکمت مضمر ہے۔ دونوں کی نگرانی، اسی پر بس نہیں، 2 اور بدماش عضو تھے، ان کو نیچے اتارا، پیٹ اور شرمگاہ۔ آج دنیا میں جو طوفان ہے نا، اسی کا ہے، دلوں کی گندگی۔ دلوں کا رخ اگر صحیح ہے تو مشکات اور دورے کا استاذ عربی اول اور عربی دوم کے استاذ سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر دل میں کبر ہے تو طلبہ کی شان میں وہ خیانت کرے گا، وہ کبھی بھی عربی اول، عربی دوم اور سوم کے استاذ کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ دل کا رخ صحیح نہیں۔ صوفیوں کے یہاں یہی تو محنت ہوتی ہے کہ دل کے رخ کو صحیح کیا جائے۔ ایگزامپل، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ امام وقت ہے، پہنچ رہے ہیں جنید بغدادی کے یہاں، وہ صوفی قسم کی شخصیت ہے، یہ امام وقت ہے۔ حضرت میں 2 سوال لے کر کے آیا ہوں، عجیب سوال ہے، آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ کہ کون سے؟ کہا کہ نماز میں جو سہوات واقع ہوتے ہیں، سہو ہوتا ہے، عامتاً تخیلات دنیا میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو سہو واقع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہوات واقع ہوئے، تو کیا نعوذ باللہ آپ بھی تخیلات دنیا کے شکار ہوئے تھے؟ عجیب سوال۔ سلوٹوں میں جنید بغدادی نے اس نازک مسئلے کو حل کیا کہ میاں امام جی، آپ سے سہو واقع نہیں ہوا، آپ سے سہو کروایا گیا تاکہ امت پر مسائل کھولے۔ اگر آپ سے سہوات واقع نہ ہوتے تو یہ دین امت پر نہ کھولتا۔ اب دیکھیں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ امام وقت ہے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک صوفی ہے، لیکن امام رجوع کر رہا ہے ایک صوفی کی طرف۔ دوسرا سوال کہ حضرت ایک سوال اور ہے کہ کیا؟ کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، واجب کے چھوٹنے سے سورہ فاتحہ چھوڑ دیا تو سجدہ سہو ہے، ضم میں سورت چھوٹ گئی تو سجدہ سہو ہے، کوئی رکن آگے پیچھے ہو گیا ہے تو سجدہ سہو ہے۔
تو کیا پہلی رکعت میں اگر سہو واقع ہوا تو اس کی تلافی دوسری رکعت میں نہیں ہو سکتی تھی؟ دوسری رکعت میں سہو ہوا تو کیا اس کی تلافی تیسری رکعت میں نہیں ہو سکتی تھی؟ سجدہ سہو جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا، امام صاحب یہ سجدہ سہو عاشقان رسول کو دے کر کے اللہ تعالیٰ شیطان پر ضرب مارنا چاہتے ہیں کہ مردود یہی سجدہ میں نے تجھے دیا تو مردود بنا، اور یہی سجدہ میں نے اپنے بندوں کو دیا تو وہ مقبول بنے۔ عجیب بات ہوتی ہے بڑوں کی، عجیب بات ہوتی ہے بڑوں کی، دل کا رخ صحیح ہو۔ دیکھو میں ایک شعر پڑھتا ہوں، تھوڑی گرماہٹ تو لانی پڑے گی۔ مجاہدہ آپ کے لیے نہیں ہے، مجاہدہ ہمارے لیے ہے۔ یہاں سے 3 گھنٹے کا سفر ہے، فجر کے وقت پہنچیں گے اور وہاں جا کر کے 7 بجے سے لے کر کے 11 بجے تک 3 جماعتوں کا امتحان لینا ہے۔ عربی چہارم کی 3 جماعتیں ہیں، تینوں جماعتوں کا وہ تکمیل کی جماعتیں ہیں، تو ہر سال میرے ہی پیاس رہتی ہے، میں تو خالی ضرورتاً اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو آپ کو مستعد بننا ہے۔ ہاں، اور جب اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے تو ذرا عاشقانہ انداز میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، اور میرے ہاتھ کے اشارے پر پڑھنا ہے آپ کو، چونکہ 2-4 دن کے بعد مجھے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جانا ہے، اور اس میں مدینے کا تذکرہ ہے۔ میں ابھی 2 دن پہلے درسگاہ میں یوں ٹہل رہا تھا، اچانک ایک استاد آ گئے جو مجھے بہت پیارے ہیں، کہ قاری صاحب گنگنانے کی آواز آ رہی تھی، کیا گنگنا رہے تھے؟ میں نے کہا فہو سر بینی و بین الہی، وہ میرے خدا اور میرے درمیان راز کی بات ہے، کہ نہیں آپ کو ذرا سنانا پڑے گا مجھے۔ وہ مجھے پیارا تھا، تو میں نے کہا جب مکہ جاؤں گا میں 5-6 تاریخ کو، تو 1-2 دن تو عبادت کروں گا، پھر یہ شعر پڑھوں گا، آپ کو بھی سنا دوں۔ جو حضرات وہاں جایا آیا کرتے ہیں وہاں کتنا لطف آتا ہے۔ میں کہا مکہ میں کیا شعر پڑھوں گا، یہ بھی سنایا۔ اور مدینہ سے نکلنے کے وقت جب رخ کروں گا اپنے وطن کی طرف تو وہاں کیا شعر پڑھوں گا، اور روزے اقدس پر کھڑا رہوں گا تو وہاں کیا شعر پڑھوں گا، وہ 3 شعر سنا دوں، پھر میں اپنے مقصد پر آ جاؤں۔ میں نے کہا مکہ میں تو یوں کہوں گا، یا الہی میں تو مجرم ہوں مگر تو یہ بتا، یا الہی میں تو مجرم ہوں مگر تو یہ بتا، کیا خطا کچھ چیز ہے تیری عطا کے سامنے، کیا خطا کچھ چیز ہے تیری عطا کے سامنے۔ عمر صاحب کو بھی 2 دن پہلے میں نے سنایا تھا کہ تو نے میرے راز کو کھول دیا۔ جب مدینہ سے نکلوں گا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا شعر سن پڑھوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کے ہم غلام ہیں، ان کے پیروں کی کھانک اگر آج مل جاتی ہے تو الحمدللہ بڑے احترام کے ساتھ میں اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ حضرت یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے، تو میں کہا مدینہ سے نکلوں گا تو یہ شعر پڑھوں گا، من نگویم کے باتم بے پذیر، من نگویم کے باتم بے پذیر، کلم عفو گناہ من کش، کلم عفو گناہ من کش۔ میں نہیں کہتا میری عبادت کو تو قبول کر، میری اطاعت کو قبول کر، میری فرما برداری کو قبول کر، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ معافی کا قلم میرے گناہ پر پھیر دے۔ واہ واہ۔ اور روزے اقدس پر کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ میں کہا وہ مول صاحب کو سنایا تو آیا ہوں آپ کے پاس، آپ کا خادم بن کر، غلام بن کر کے،
ان بڑوں کے حکم پر آیا ہوں، ورنہ تو میرا سفر پہلے تھا، لیکن وہ 2-3 مرتبہ ہمارے مولوی مجاہد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تو پھر میں نے سفر کو مؤخر کر دیا۔ بہت اچھی بات ہے، میری سعادت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ بزرگان دین اور ہمارے اساتذہ کی زیارت ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔ روزِ اقدس پر کیا پڑھوں گا؟ پوچھے گا خدا امت کس کی، کہہ دینا کملی والے کی۔ حشر کے میدان میں اللہ علام الغیوب ہے، اس کے باوجود کبھی پوچھیں گے ارے باپ بھی تو کہتا ہے بیٹے سے کہ بیٹا کس کا بیٹا ہے تو؟ کہ ابا کا۔ تو ابا خوش ہو جاتے ہیں کہ ابا کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ پوچھے گا خدا امت کس کی، کہہ دینا کملی والے کی۔ پوچھے گا کون بچائے گا، مطلب کس کی شفاعت سے تم؟ پوچھے گا کون بچائے گا، کہہ دینا محمد آتے ہیں۔ ارے فضلا تمہارے سر پر پگڑی ہے ماشاءاللہ، اور تمہاری گود میں سند ہے، سینکڑوں بچے تھے دنیا میں، ہاں تم کو چنا۔ تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھائے ہیں، گر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لائے ہیں۔ خیر تو جملہ معترضہ تھا، اب میں بات ختم کرنے کے موڈ میں ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا دل یہ سید الاعضاء ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، وہاں سے مکڑی کے جالے صاف کرنا ہے، وہاں سے کبر کو بگانا ہے، وہاں سے عجب کو بگانا ہے، وہاں سے تکبر کو بگانا ہے۔ یہاں اگر صفائی ہو گئی، اب دنیا میں طوفان اسی کا ہے۔ تو میں شعر سنانے جا رہا تھا، میرے اشارے کو سمجھ لینا، وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے عاشقانہ انداز میں۔ اس سے 2 فائدے ہیں، ایک اظہار عشق بھی ہے، اور وہ حضرت نوم جو آپ کی گود میں آئے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت نوم، جانتے ہو؟ ارے حضرت نوم کے معنی نیند کے آتے ہیں، وہ حضرت نوم جو آپ کی گود میں آئے ہیں وہ بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے، دل پر سے کہتا ہے، جو دل بخشا تو مولا بخش دے الفت محمد کی، جو دی آنکھیں تو دکھلا دے خدا صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حضرت عائشہ کولہی صاحب دامت برکاتہم بتائے، انما الاعمال بالنیات۔ اخلاص کب آئے گا؟ جب یہ درست ہوگا تو اخلاص آئے گا۔ یہاں اگر فساد ہے، یہاں شر ہے، یہاں بغض ہے، یہاں عداوت ہے، یہاں رقابت ہے، یہاں سوء ظن ہے، اخلاص کہاں سے آئے گا؟ شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، جو دل بخشا تو مولا بخش دے الفت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ صلی اللہ۔ یہ سویابین کا زمانہ ہے، دیسی گھی کا زمانہ گیا تھا، آہستہ آہستہ بھیگی ہوئی مرغی کی طرح کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سویابین کا زمانہ ہے۔ جو دل بخشا تو مولا بخش دے الفت محمد کی، جو دی آنکھیں تو دکھلا دے خدا صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا آمدم برسر مطلب، میرے مطلب کی بات آئی، مدینہ کا تذکرہ۔ عاشق رسول یوں کہتا ہے کہ مدینہ سے جو ہوا آتی ہے، صبح صبح چلنے والی ہوا، جس کا نام صبا ہے، یاد رکھنا صبا کا لفظ آئے گا شعر میں تو اس سے بھی بات کرتا ہوں، ہوا سے کوئی بات نہیں کرتا، لیکن یہ شاعر جو ہے نا عاشقانہ انداز میں اپنی معافی ضمیر کا اظہار کر رہا ہے۔
کہ وہ مدینہ سے جو ہوا چلتی ہے میں تو اس سے بھی بات کرتا ہوں. یہ دل کے اوپر سے سب گفتگو ہو رہی ہے. مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں. مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں. سننا برابر، توجہ توجہ. صبا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی. صبا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال دوستو، ایک بج چکا ہے. سوچ کر کے کچھ اور آیا تھا. جب دل کا رخ صحیح ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں زندگی میں بگاڑ کبھی بھی نہیں آئے گا. ایک علمی بات، پھر بات ختم کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر امامت سے اجتناب فرماتے تھے. امامت کبھی نہیں کرواتے تھے. قافلے کے ساتھ گئے اور نماز کا وقت ہوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ گئے امامت کے لیے. ان کے تلامذہ کو اور ان کے اساتذہ کو اور ان کے متعلقین کو ذرا تعجب ہوا کہ حضرت تو کبھی نماز نہیں پڑھاتے. دلوں کا رخ دیکھیے. نماز کے بعد کسی شاگرد نے، کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت عامتاً آپ امامت سے اجتناب اور پرہیز فرمایا کرتے ہیں اور آج آپ نے نماز پڑھائی. جواب سنو، تارا-پور کے اللہ والو سنو. آپ نے فرمایا کہ میں جس مسلک کو لے کر کے چل رہا ہوں اس میں قرات خلف الامام ہے، یعنی امام کے پیچھے قرات ایک مستقل مسئلہ ہے. وہ شافعی حضرات پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں امام کے پیچھے قرات نہیں ہے. فقرات الامام لہم قرات، امام کی قرات ہمارے لیے قرات ہے. میرے مسلک میں قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے. اگر میں مقتدی بنتا تو امام کے پیچھے میں قرات کرتا. ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس عظیم شخصیت کی مخالفت لازم آتی، اس لیے میں ہی امام بن گیا تاکہ اس عظیم شخصیت کی مخالفت لازم نہ آئے. دلوں کا رخ صحیح تھا، دلوں کا رخ صحیح تھا. اس لیے کہتے ہیں دلوں کو، میرے نزدیک بلکہ سب کے نزدیک، دلوں کا رخ صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے مدارس، علم ضروری ہے. مگر علم کے آپ خدا کو نہیں پہچان سکتے. ارے اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے اور آپ کو ملتے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ملتے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مجھے اور آپ کو ملتے. بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ مدارس نے امت کو کیا دیا؟ نادان، تیرا اوپر کا منزلہ خالی ہے. جب عقل تقسیم ہوئی اس وقت تو ہوٹل پر ناشتہ کر رہا تھا. جب عقل تقسیم ہوئی اس وقت تو ہوٹل میں ناشتہ کر رہا تھا. امت کو علماء نے کیا دیا ہے؟ امت نے گردنیں کٹوائی ہے. علماء نے گردنیں کٹوائی ہے امت کے لیے. جب ملک آزاد ہوا اس وقت قربانیاں علماء کی دیکھ لیجئے کتابوں میں، کیسی قربانیاں ان کے، اور ان کے اوپر اللہ نے کیسا دین کھولا ہے. میں تو کبھی کبھی حیرت میں پڑ جاتا ہوں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، دیکھیں ایک مقام کی بات، خطاب آپ حضرات سے نہیں ہے، آپ کا علم تو اتم ہے، اکمل ہے، اجمع ہے، عظمت ہے. میں تو آپ حضرات کے مقابلے میں انقص ہوں. میرا خطاب تو طلباء سے ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ حج پڑھنے گئے، مطاف میں کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہا دیکھو بہت بڑا مسئلہ، دقیق مسئلہ اللہ ان کے ذریعے سے اللہ نے آسان فرما دیا کہ اللہ تو نے مجھے جاہل کہا ہے، تو نے مجھے ظالم کہا ہے، انہو کان ظلوما جہولا، تو نے مجھے ظالم کہا ہے، تو نے مجھے جاہل کہا ہے.
بلا ایک ظالم سے اور ایک جاہل سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ اے اللہ میں تیرے در پر آیا ہوں، مجھے اپنا ظلم اور اپنا جہل واپس مت کرنا، مجھے اپنی عطاؤں کو عطا کرنا ہے، مجھے اپنی عطاؤں کو عطا کرنا۔ ان علماء کے دل پر اللہ تعالیٰ نے ایسے مسائل کھولے ہیں، واقعتاً کبھی کبھی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ مفتیان کرام یہاں تشریف فرمائے ہیں، پوچھئے ان کو ایک مسئلے کے لیے کتنی کتب فقہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو دل کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے علم ضروری ہے۔ اگر آپ بڑی عمر کی وجہ سے مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتے، میں تو کہتا ہوں اپنے مساجد میں ان علماء کے دامن کو تھامیے، ان کی قدر کیجیے، اور تعلیم کے حلقے اور ضروری مسائل کی جو کتابیں ہیں اس کی تعلیم۔ نمبر 2، کسی بزرگ کی خدمت میں جانا پڑے گا، ہاں، اور دلوں کی کلائی کرنی پڑے گی۔ 2 کافی نہیں، دعوت میں جانا پڑے گا۔ اگر دعوت سے ہٹ جائیں گے تو پھر عام فضا ہماری کیسے بنے گی؟ دعوت سے عمومی فضا بنے گی۔ تو یہ 2-4 باتیں تھی۔ اب میں بات ختم کرنے سے پہلے فوزلہ کو بات کر دوں۔ آپ رخصت ہو رہے ہیں، اپنی روحانی امی کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اس روحانی امی کی گود میں آپ نے سالہ سال تک تربیت پائی ہے۔ خدا را اس روحانی امی کو، جس کو دارالعلوم تارا-پور کہا جاتا ہے، اس کو فراموش مت کرنا۔ اہل دنیا، اہل علم، یہ دستار کو دستار فضیلت کہتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ ذمہ داری کا دستار ہے۔ اب ہم امت کی ذمہ داری کا تاج تمہارے سر پر رکھ رہے ہیں۔ اب جاؤ، دنیا میں پھیل جاؤ، گلیوں میں گھوم جاؤ، اور امت کو حکمت کے ساتھ پکڑ کر کے مسجد میں لاؤ، تعلیم کے حلقوں میں بٹھاؤ، بزرگان دین کے پاس بھیجو، اللہ کے راستے میں بھیجو۔ یہ تمہاری زندگی، اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ چوراہے پر بیٹھ کر کے موبائل سے مت کھیلنا۔ پہلے کھیلتے تھے تو امت یہ کہہ کر کے نظر انداز کرتی تھی کہ طالب علم ہے۔ چھٹیوں میں بیٹ لے کر کے آپ میدان میں جاتے تھے کھیلنے کے لیے، تو امت یہ کہہ کر صرف نظر کرتی تھی کہ تو طالب علم ہے۔ اب عالم بن گئے، اب آپ عالم بن گئے، ورثائے انبیاء بن گئے۔ اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، آپ قوم کے ذمہ دار بن گئے۔ میں آپ سے ضرور کہوں گا، تم میری روحانی اولاد ہو، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے بات کرنے کا حق ہے، بلکہ میرا دینی فرض ہے اپنے بد اخلاقی کے ذریعے سے اپنی روحانی امی کو بدنام مت کرنا۔ جیسے ہمارے مولانا شعیب صاحب دامت برکات فرمایا منسلک لہرا، میں جامعہ بڈالی میں بچے سے کہا کرتا ہوں، جب بچے فارغ ہوتے ہیں، یہ جامعہ یہ فریج کے مانند ہے اور یہ بوتل کے مانند ہے۔ بوتل جب تک کہ منسلک رہے گا فریج سے، برودت باقی رہے گی، ٹھنڈک باقی رہے گی، اس میں سڑاہٹ کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ اور جو بوتل فریج سے ہٹ گیا، کٹ گیا، اس میں سڑاہٹ پیدا ہوگی۔ موقع نہیں ہے، میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ سال کے درمیان میں بغیر دعوت کے اچانک آ جاؤں گا۔ اس وقت انشاءاللہ مجلس لگا لیں گے اور 2-4 باتیں جو ابھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اطلاع نہیں دوں گا، 2 دن پہلے اطلاع دے دوں گا کہ میں مہمان بن کر کے آ رہا ہوں۔ ہاں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی فراغت کو قبول فرمائے۔ اور یہ پرانے بچے ہیں، جو جائے اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کر کے آوے۔ بہترین نظام ہے ماشاءاللہ۔ امید ہے میری بات کو تصنع پر محمول نہیں کریں گے۔ میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا ابھی مغرب عشاء سے پہلے، میں کہا مولانا عبدالاحد صاحب رحمت اللہ علیہ کی قربانی اور آپ کا خلوص اور آپ کی للہیت اور آپ کے تقوی کی خوشبو خدا کی قسم میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور ساتھیوں نے اس کی تائید بھی کی۔ تو پرانے طلبہ جاؤ، تم بھی جاؤ، نمازوں کا اہتمام کرنا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، گشت کے دن 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا، تھوڑا بہت وقت اللہ کے راستے میں گزارنا، اور جب دوبارہ چھٹیاں پوری ہو جائے یہاں آؤ، اس وقت اپنے ساتھ 2 طالب علموں کو لے آنا، نئے 2 طالب لے آنا۔ اگر آپ اس نسخے پر عمل کریں گے تو ماشاءاللہ کافی تعداد ہو جائے گی۔
کافی اچھی خاصی تعداد ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اس علمی گلشن پر اللہ رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یقین جانو میں نے اور آپ نے جو بیداری برداشت کی ہے یا سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کے پڑھنے میں اس کو تولیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔